बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद दिनों से आप सुन रहे होंगे कि अब जो इंटरव्यू आने वाला है वो इतना धमाका खेज है, वो इतना बड़ा इंटरव्यू है कि अब तो इमरान खान बच ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे राज सामने आने वाले हैं कि बस अब सारे इंटरव्यूज़ को, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को भूल जाएंगे। ये जनाब ऐसा ज़बरदस्त इंटरव्यू होने वाला है। और बात की जा रही थी मलिक रियाज के हवाले से कि जी मलिक रियाज बहरिया टाउन के मालिक अब वो जो इंटरव्यू देंगे उसमें वो राज फाश करेंगे, इमरान खान साहब के भी, इमरान खान साहब की अहलिया के भी, और कहाँ कहाँ रकम देते रहे, कैसे हुआ, यहाँ तक चीज़ें चल रही थी। ये जो पीडीएम के हामी आपको नज़र आएंगे, उनके अकाउंट्स नज़र आएंगे, बाकायदा जिनको इनके लोग फॉलो कर रहे होते हैं, वो सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि जनाब पता नहीं किसको कहाँ पर रखा, कितने करोड़ अरबों रुपया वैसे लेते रहे। अलकादिर ट्रस्ट तो कुछ है ही नहीं, ये 190 मिलियन पाउंड का तो चक्कर ही कुछ नहीं है, इसके अलावा बड़ा कुछ आने लगा है और एक एक राज मलिक रियाज फाश कर देंगे और सब कुछ बता देंगे। ये बात भी होती रही इससे पहले कि जी मलिक रियाज पर दबाव है और अगर वो इंटरव्यू देंगे या वादा मुआफ़ गवाह बनेंगे तभी बात बनेगी। उन पर प्रेशर है कि अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दे दें कि जी ये मुझ पर बड़ा दबाव था और ये मुझसे ज़बरदस्ती, ये रिश्वत के तौर पर जनाब ये ज़मीन ली गई थी। फिर फ़रा के ख़िलाफ़ और इस तरह से फिर ये भी हुआ जी वो भी आने लगा है, उनका भी इंटरव्यू आने लगा, फ़रा गोगी का भी इंटरव्यू आने लगा है, बहुत सी बातें हुई। लेकिन हकीकत में क्या हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जावेद चौधरी साहब ने टेलीविज़न पर आकर बात की रऊफ़ क्लासर साहब के प्रोग्राम में, उसमें उन्होंने कह दिया कि जी वो कोई वादा मुआफ़ गवाह नहीं बनने जा रहे मलिक रियाज। और उन्होंने ये बात भी की कि शायद उनकी बात हुई है बाकायदा जावेद चौधरी साहब की मलिक रियाज से, और पता नहीं वो इंटरव्यू आना है नहीं आना, शायद हुआ है रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो उसमें ऐसी शायद कोई बात नहीं होगी। वो अपने मामलात के हवाले से बात करेंगे और शायद वो कोई अपना चैनल लेकर आ रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और उसमें शायद कोई इंटरव्यू आ जाए। यानी अभी कुछ भी वाज़े नहीं है। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से या मलिक रियाज का इंटरव्यू आना, उस बारे में कोई बात होना, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ अभी ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि मलिक रियाज साहब मुश्किल में ज़रूर आ गए हैं और वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि जी मलिक रियाज साहब की वजह से कुछ बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा कुछ सामने आ जाएगा, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था 460 अरब रुपए जुर्माने का जो बहरिया टाउन को हुआ था, मलिक रियाज को हुआ था, उसके हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि उसमें भी इमरान खान साहब वाला मामला बीच में आया। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने देखा फैजाबाद धरना 2017 का है तो 2014 का तहरीक इंसाफ का धरना बीच में आ जाता है अदालत में, जस्टिस काजी फैसल साहब उसको ले आते हैं। अगर इलेक्शन का मामला है कि जनाब अभी तक इलेक्शन हुए जिस पर अतर मिनल्ला साहब ने अब इजाफी नोट जो लिखा है वो भी सामने आ गया है कि जी ये तो 90 दिन से मामला ऊपर चला गया, ये तो आइन शिकनी हो गई। तो जब ये मामला आता है और उसमें 8 फरवरी की तारीख आती है तो उसमें भी वो 2022 का मामला ले आते हैं, जी असम्बलियाँ गलत तहलील हुई और ये सारा कुछ। तो चीफ जस्टिस साहब काजी फैसल साहब की अदालत में आपको इस तरह के बड़े मामलात मिलेंगे। अब इसी वजह से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि जनाब इस केस में तो जस्टिस काजी फैसल साहब इमरान खान के खिलाफ ऐसा कुछ कह देंगे कि अलकादिर ट्रस्ट का बड़ा वाज़े हो जाएगा, नैब के लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी और इसमें इमरान खान बच नहीं सकेगा। तो मामला था मलिक रियाज बहरिया टाउन का, उसमें लाना था इमरान खान को। दरखास्त भी आ गई थी कि जी 190 मिलियन पाउंड के सारे मामले से इमरान खान को जोड़ें। वहाँ भी सारा मामला ख़राब हो गया और इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा अब इस सारे केस में वाज़े तौर पर क्लीन चिट मिलती नज़र आ रही है। और इसके बाद अब जितना अरसा आप मर्जी वो जिस तरह आप चलाते रहें मामले को, निकलना इसमें से कुछ भी नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो कहते थे 190 मिलियन पाउंड जनाब ये गलत तरीके से लेकर आए या ये हुकूमत पाकिस्तान का था, तो ये बात पहले दिन से हो रही थी। तो जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्यों नहीं ये पैसे सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जी निकाल कर हमें दे दें। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी जो बाहर से आए वो 35 अरब रुपया बनता है वो हुकूमत पाकिस्तान को चला जाएगा और 30 अरब रुपया जो शायद इसके अलावा दे चुके हैं बतौर जुर्माना मलिक रियाज वो सिंध हुकूमत को चला जाएगा। अब मलिक रियाज साहब का अगर ताल्लुक कहीं से बनता है, ये जो 190 मिलियन पाउंड का ये स्टार्ट जहां से होता है वो भी फिर मामला बीच में आना चाहिए और वो डिस्कस होने लग गया है। वो है 50 मिलियन पाउंड में वन हाइड पार्क जो कि नवाज शरीफ साहब के बेटे हसन नवाज हैं, उन्होंने बेचा मलिक रियाज के बेटे को। और ये सारा वो पनामा के इर्द गिर्द, इस पर डॉन का एडिटोरियल भी आ चुका है। और ये भी बात वाज़े है कि ये जो उसकी रकम बनती थी उससे कई गुना रकम अदा की गई, यानी 5 करोड़ पाउंड। 5 करोड़ पाउंड। अब आप आज के पाउंड का रेट देख ले, 300 से भी ऊपर है, तो अगर 300 भी हो तो ये कोई 15 अरब रुपया बनता है। एक इनका महल, एक घर 15 अरब रुपए का। आप सोचें जरा कितनी दौलत है शरीफ खानदान के पास और इस एक का हिसाब नहीं दे सकते कहां से रकम आई। बहरहाल
یہ رقم اس میں شامل ہے کہ پتہ نہیں چل رہا جی یہ کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے, یہ کس طرح گئی ہے, یہ مشکوک رقم ہے 190 ملین پاؤنڈ. تو اس میں وہ بھی شامل ہے جی 50 ملین پاؤنڈ جس سے انہوں نے وہ ہائیڈ پارک نواز شریف صاحب کے بیٹے سے احسن نواز سے گھر خریدا. اچھا, اب وہاں معاملہ آ جاتا ہے. ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ جناب یہ تو زمین جو کہی گئی تھی ملک ریاض کی طرف سے کہ جناب ہمیں تو پوری زمین ہی نہیں ملی, اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو پیمنٹ باقی کرنی تھی 7 سال میں 460 ارب روپیہ وہ بھی روک لی. اب ایک تو اس میں جو پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں شیخ عظمت سعید صاحب بھی تھے, وہ فیصلہ ہمیں درست نظر آتا ہے. ایک تو یہ بات سامنے آ گئی. پھر اس میں کچھ غلط نہیں تھا, ورنہ تو قاضی فیصل صاحب اس پر ضرور بات کرتے. وہ شاید اس وجہ سے بھی معاملہ ہو گیا کہ اس میں تو صاف نظر آ گیا کہ جناب وہ جو المشرق بینک ہے اس نے جو سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی اس میں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو کہا گیا, یہ رقم پرائیویٹ طور پر وہاں سے لا کر خود ہی جمع کرائی گئی. اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کہا یہ جا رہا ہے, بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا کہ بحریہ ٹاؤن سپریم کورٹ کو بتائی گئی زمین سے 3000 ایکڑ سے زائد زمین پر قابض ہے. یہ سروے رپورٹ سامنے آ گئی اور انہوں نے کہا کہ کوئی 16,000 ایکڑ شاید زمین تھی, وہ 19,000 ایکڑ نکلی ہے. بحریہ ٹاؤن کہتا ہے جی ہمارے پاس صرف 11,000 ایکڑ ہے, باقی ہمیں دی نہیں گئی. پھر یہ بھی ان کا خیال تھا کہ شاید ہم اس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر دیں گے ڈی ایچ اے کے حوالے سے کہ جی ہم نے تو کوئی 3 کروڑ روپے ایکڑ میں خریدی ہے, جبکہ ڈی ایچ اے کو 1 لاکھ روپے ایکڑ میں دی گئی ہے, تو شاید قاضی صاحب کا رخ اس طرف ہو جائے گا. وہ بھی نہیں ہو سکا. اور جو 460 ارب روپے کا جرمانہ تھا وہ بھی برقرار رہا, 7 سال میں آپ نے دینا ہے, وہ معاملہ بھی وہیں کا وہیں رہا. تو اب یہ بات کہ ملک ریاض صاحب کا انٹرویو آتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات, لیکن اب وہاں پر جس زمین کی بات ہو رہی ہے کراچی میں ہے بحریہ ٹاؤن, تو اس میں بھی اب سندھ گورنمنٹ شامل نظر آتی ہے, زرداری صاحب نظر آتے ہیں, ان کا دور نظر آتا ہے. اس دور میں سارا کچھ ہوتا رہا, زمین اس طرح سے گئی, وہاں پر وہ بھی نظر آتے ہیں. میاں نواز شریف ابھی پاکستان آنے سے پہلے اگر یو اے میں ہوتے ہیں, دبئی میں ہوتے ہیں, تو وہاں پر رولز رائز میں ویڈیو موجود ہے, ملک ریاض صاحب جاتے ہیں اور وہاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. تو یہ پرانا ان کا جو یارانہ دوستی چل رہی ہے وہ تو زرداری صاحب سے چل رہی ہے, وہ تو نواز شریف سے چل رہی ہے, اور پھر بیانات ان کے اپنے کہ پہیے لگاتا ہوں وہ سب کچھ. تو اگر ابھی تک تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن بہرحال اگر کوئی سٹیٹمنٹ آتی بھی ہے ملک ریاض صاحب کی جس کا کوئی امکان ابھی تک نہیں ہے, یہ سارا ایسی ہائپ کریٹ کی گئی, تو اس کا اثر تو کیا ہونا تھا, کھاتے تو ان کے کھل گئے ہیں. اور الٹا اس کیس میں عمران خان صاحب کے سارے ڈیسیجن ٹھیک ثابت ہوئے کہ جناب وہ رقم یہی تھی, سپریم کورٹ میں تھی, جب چاہتی حکومت لے لیتی, وہ حکومت کے پاس آ گئی ہے. اب اس میں عمران خان کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں گیا. القادر ٹرسٹ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے, اس کے ڈاکومنٹ سارے وہیں ہیں, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے, وہ ایک یونیورسٹی کے لیے زمین استعمال ہو سکتی ہے. پھر المشرق والا معاملہ آ گیا, انہوں نے بھی ساری چیز کلیئر کر دی کہ جی کس طرح سے وہاں پر معاہدہ ہوا, بینک میں آئی, اور یہاں پر جناب ان کے کہنے پر ہی جو بینک ہولڈر ہیں یعنی ملک ریاض, ان کی فیملی, ان کی بہو کہا جاتا ہے, وہاں سے جناب یہ رقم سپریم کورٹ پر ٹرانسفر ہو گئی. اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا, نیب بھی اس کا کریڈٹ لیتا رہا. اب وہ رقم جناب چلی گئی ہے سپریم کورٹ کے احکامات پر. تو ورنہ تو اس میں عمران خان صاحب کو ضرور دھکیلنا تھا. اب جب جسٹس قاضی فائصہ کی عدالت میں اس معاملے میں کہیں عمران خان کا نام نہیں آ سکا تو کہانی ہوگی ختم. اب آپ نیب کے چاہے جیسے مرضی کیس چلاتے رہیں, جو مرضی سٹیٹمنٹس دیتے رہیں, اب اس میں سے نکلنے والا کچھ نہیں ہے کوئی بات بھی کہ جی یہ رقم اس لیے یہاں پر آئی کہ اس کے بدلے میں کہ جی عمران خان نے سہولت دی کہ تم جرمانے کے طور پر یہاں پر رقم جمع کرا دو, اور اس کے بدلے میں تم ہمیں وہاں القادر ٹرسٹ کے لیے زمین دے دو. اب اگر یہ سب غلط تھی, یہ رقم یہاں نہیں آنی چاہیے تھی, یہ جرمانے کے طور پر نہیں آنی چاہیے تھی, یہ حکومت پاکستان کو جانی چاہیے تھی, تو پھر جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو یہ بھی چاہیے تھا کہ کہتے نہیں, ملک ریاض جو 460 ارب روپے کا جرمانہ ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے, یہ جو رقم آئی ہے باہر سے یہ سیدھا حکومت پاکستان کی تھی, تو اس لیے حکومت پاکستان کو دے دی گئی. کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. اور یہ اس میں سے مائنس کریں پھر 460 ارب روپے میں سے, یہ کہیں یہ تو جناب جرمانہ ہوا تھا یا کچھ بھی تھا, یہ منی لانڈرنگ کوئی ثابت ہوئی, کچھ ہوا, تو یہ تو یہاں پر جائے گا, اور باقی جرمانہ 460 یعنی 35 ارب روپے نکال دیں, باقی آپ 460 میں اس میں شامل نہیں کریں گے, وہ وہیں کا وہیں رہے گا. صرف ابھی تک 30 ارب آیا ہے اور باقی 430 ارب آپ دیں. یا تو یہ کہتے نہیں, وہ بھی انہوں نے صحیح مان لیا کہ جس طریقے سے رقم آئی سپریم کورٹ میں آئی وہ بھی ٹھیک مان لیا گیا. ہاں یہ ضرور کہ جی سپریم کورٹ کے پاس نہیں آنی چاہیے, اس کا کوئی جواز نہیں ہے, لہٰذا حکومت پاکستان کو دے دی. لیکن اس میں کچھ بھی اگر
ذرا سا بھی کچھ غلط ہوتا تو آپ سوچئے کہ کیا معاملات ہو رہے ہوتے. تو اس میں دیکھیں بنتا کچھ ہے، سوچا کچھ جاتا ہے، چلانے کی سوچ کچھ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں نکلتا یہ ہے کہ جیسے کوئی یعنی قدرت کا ایک نظام ہے کہ وہ عمران خان کے فائدے میں ہو جاتی ہے، اس میں ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے. تو یہ جناب سارے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا کیا بنے گا، خاص طور پہ وہاں جو لوگ ہیں اب ان کے حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح خبریں آئیں کہ جی وہ تو بالکل دیوالیہ یا ملک ریاض بالسکول نکل جائیں گے، اگر انہوں نے بچنا ہے تو ان کو عمران خان کے پاس اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی، یہ بہت سی باتیں آتی رہیں. تو پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں آئیں، ابھی ایک آڈیو بھی سامنے آئی تھی مبینت اور ملک ریاض کی کہ جی پہلے بھی ہمارے ساتھ اس طرح کی بات ہوتی رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ بات آئی کہ ملک ریاض صاحب یہاں سے ساری اپنی انویسٹمنٹ نکال کر لے گئے ہوئے ہیں باہر کے ممالک میں، اور اس لیے اب وہ پریشر ان پر ڈالتے رہیں. یہاں تو اب لوگوں کے پاس ہے زمین، جنہوں نے خرید لی ہوئی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی، کروڑوں اربوں روپے کی، کیا وہ سب ڈوب جائے گی؟ اور یہی سوچ کی وجہ سے پہلے بھی اس سارے معاملے کو ختم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ الٹا اس میں بحریہ ٹاؤن کو جرمانہ کیا گیا تھا کہ وہاں جو لوگ اب گھر بنا چکے ہیں یا زمینیں خرید چکے ہیں، اب یہ ان سے لے کر واپس اگر سندھ گورنمنٹ کو واپس کی جاتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں کا الٹا نقصان ہوگا. تو لہٰذا صرف یہ جرمانہ کیا گیا تھا. تو یہ وہیں کا وہیں سٹیٹس ہے. جو اس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ بھی درست ثابت ہوا. یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ کہ جی یہ جرمانے کے طور پہ یہاں دے دی جائے، چونکہ پاکستان میں رقم آئے گی، وہ بھی صحیح نظر آ رہا ہے. تو اس میں کوئی بھی یعنی کوئی نیب کے حوالے سے ہوتا تو ساتھ ہی یہاں پر آ جاتا چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے ہی کہ ہاں جی یہ تو بڑی دو نمبری ہوئی ہے اور اس میں بلاؤ جی عمران خان کو فلاں کو، تو وہ بھی چیز آ جاتی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا. اگر کچھ ہوا ہے تو یہ ہے کہ جی وہ جو جرمانہ تھا وہیں کا وہیں ہے. ملک ریاض صاحب اس میں وہی ان کی گلٹ نظر آتی ہے اس سارے معاملے میں، اور یا اس وقت سندھ گورنمنٹ یا جو بھی لوگ تھے ان کا اس میں معاملہ نظر آتا ہے. تو عمران خان صاحب کو تو اس میں کلین چٹ نظر آ رہی ہے. باقی انٹرویو کر کے اب وہ دیکھ لیں، اگر کوئی عمران خان کے خلاف، جو مجھے لگتا ہے کہ اب اس ساری صورتحال کے بعد اس کا نہ تو کوئی فائدہ ہوگا اور شاید نہ ہی کوئی اس طرح کی کوئی ملک ریاض صاحب کی طرف سے کوئی خاص سٹیٹمنٹ آ سکے. جو جاوید چودھری صاحب کے بیانات سے جو باتیں نظر آ رہی ہیں ان کے مطابق تو ایسا ہی لگتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.